اور یہ بات یاد رکھو، داڑھی کی ویلیو اسلام میں کم نہیں ہے. آج بھی تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے موسیٰ کو کوہ طور پہ بلا کے کہا کہ اپنی قوم سے کہنا کہ داڑھی مت کاٹو. تبھی یہودیوں کی اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہم نے دیکھی ہیں. ہمارے مذہبی اسکالر ماڈرن ہو گئے کہ داڑھی ہی کا انکار. آپ نہیں رکھتے توبہ استغفار کرو، لیکن انکار نہیں کر سکتے. آپ اسلام کو اپنے کلچر کی وجہ سے چینج نہ کرو. اسلام ویسا ہی ہے، تو یہ اللہ کا حکم ہے، کیونکہ آپ کو آپ کی فطرت کو چینج کرنے نہیں دے گا اسلام. آپ دیکھو آج کل لڑکے لڑکی نما آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں، تو اسلام اس کی پرمیشن دیتا ہے. گورے کے پاس تو کوئی ہدایت نہیں، کہتے ہیں ان کی نجی لائف ہے، جیسے چاہے بال کٹائیں، جیسے چاہے یہاں بالیاں ڈالیں، جو مرضی کریں. لیکن اسلام نے پابندی لگا دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، ان مردوں پر لعنت ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، ان عورتوں پر لعنت ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں. تبھی تو عورت کے لیے بال چھوٹے کرنا پسندیدہ کام نہیں ہے، کیونکہ چھوٹے بال کس کے ہوتے ہیں؟ مردوں کے ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو آپ کے تو بڑے بال ہیں، تو اتنے چھوٹے عورتوں کے نہیں ہوتے. اب اس سے زیادہ تھوڑی بڑے ہو سکتے ہیں، کتنا بڑھا لیں گے؟ آپ بڑھانا بھی چاہو تو یہاں تک نہیں پہنچتے. تو یہ اللہ نے پروٹوکول پیکج عورت ہی کو دیا کہ اس کے بال بڑے ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ عورت کی خاصیت ہے. اب وہ بال کٹائے گی تو شریعت اس کو پسند نہیں کرتی. تو جو ہے نا اس کو ویسے ہی رہنا چاہیے. آدمی ہے تو پورا آدمی نظر آئے. وہ تو یہ ہائی اللہ ہوئی اللہ والا جو اسٹائل ایسے ایسے ہیجڑے ٹائپ کے ٹک ٹاک پہ ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں نا، عجیب سے کھرچے ہوئے منہ آ رہے ہیں، عجیب سے مرد ہے وہ چمک پٹیوں والا ساڑیاں پہنا ہوا ہوتا ہے، اور لوگ کمنٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں واہ 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 ماشاء اللہ، یہ تمہارے دماغ خراب ہو گیا ہے. تو اللہ کا قہر ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے بھائی. تو گورا تو کہتا ہے اس کی نجی زندگی ہے، جو مرضی کرو. ہم کیا کہتے ہیں بھائی؟ ہماری باڈی پہ ہمارا حق نہیں ہے. یہ کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے. تو اللہ روحانی اعتبار سے ہمیں سیدھا رکھتا ہے. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا کہ اپنی قوم کو کہہ دیں کہ داڑیاں، مرد داڑھی بڑھائیں. اور پھر اللہ نے ہمارے نبی کو بھی وحی کی. ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ مرد عورت کی مشابہت اختیار بولو مت کریں، اور عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار مت کریں. تو ہر لحاظ سے اللہ نے گائیڈ کیا. پھر اللہ نے فرمایا جس کی گائیڈنس کا اتنا انتظام ہو رہا ہے اور مادی زندگی کے لیے انجیر اور زیتون پیدا کیے جا رہے ہیں اس کے لیے، تو اس سے پتہ چلتا ہے انسان کوئی چھوٹی موٹی مخلوق نہیں ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے کیا کیا؟ اس کو بدترین مخلوق بنا دیا. وہ کیسے بنایا؟ اس کی حرکتوں کی وجہ سے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے بادشاہ سلامت کا ایک بیٹا ہو، شہزادہ ہو. بادشاہ اس کو بڑی زبردست شیروانی میں اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے، اور بڑے خوبصورت پروٹوکول میں، شاہی خاندان کا آدمی ہے، بڑے بڑے لوگ ملاقاتوں کے لیے آ رہے ہیں. لیکن اس کمبخت کو چڈی بنیان میں ہی گھومنے کا شوق ہے، اور یہ ملتا بھی جمعداروں سے ہے. اور بہت ہی اس کی عجیب. تو بادشاہ کیا کرے گا؟ ایک دن اس کو آگ کر کے نکال دے گا. کہے گا یار تو تیرے تو وہ اسٹائل ہی نہیں ہے جو شہزادوں والا اسٹائل ہوتا ہے، تجھے تو عزت سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے. تو اب دنیا کی نظر میں تو اس کو بے عزتی سمجھا جاتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں جو عزت اور ذلت کا معیار ہے وہ لباس نہیں ہے. اللہ کی نظر میں عزت اور ذلت کا معیار یہ ہے کون اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع رکھتا ہے، اور کون حیوان اور درندہ بن کے اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے. اللہ رسول کی اس کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ خواہشات پوری ہی نہیں کرنی ہے، ایسا ظالم اللہ نہیں ہے. کیونکہ جب پیٹ لگا دیا اللہ نے، خواہشات لگا دی، یہی تو اسلام کا حسن ہے بھائی. ہندوؤں میں دیکھو کیسے لوگ ہیں جو ساری زندگی عذاب میں ڈالی ہوئی ہے، انہوں نے گوشت نہیں کھایا ساری زندگی سے، کبھی جانور کو ہلاک کرنا پڑتا ہے. گوشت جیسی نعمت سے محروم ہو گئے، لباس جیسی نعمت سے محروم ہو گئے. بہت سارے مذاہب میں ایسے کپڑے نہائے نہیں، اپنے آپ کو ایسی ٹینشنوں میں ڈال دیا اور کہا کہ اس سے بھگوان کیا ہوگا؟ خوش ہوگا. ایک صحابیہ کو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ پیدل، صحابی تھے یا صحابیہ حدیث پڑھے ہوئے مجھے بہت ٹائم ہو گیا تو شاید میں بیان کرنے میں نا مجھ سے غلطی ہو جائے، لیکن اصل مفہوم یاد ہے. وہ پیدل حج پہ نکلی ہوئی تھی. تو اتنا لمبا سفر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو اس سے کوئی حاجت نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو اتنی ٹینشن میں ڈالو. کوئی بات نہیں، سوار ہو جاؤ اور دم دے دو اس کا. تو اتنی ٹینشن میں اپنے آپ کو ڈالنا کہ حلال تمام نعمتوں سے اپنے آپ کو محروم کر دینا، اس سے اللہ خوش نہیں ہوتا. لیکن اللہ نے کیا کہا کہ بھائی ایک خواہشات وہ ہیں جو انسانوں پہ سوٹ کرتی ہیں، ایک وہ ہیں جو گدے گھوڑوں پہ سوٹ کرتی ہیں، وہ انسانوں کے کام نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ عزت دار تھے، آپ نے اپنے بچوں سے کہا بیٹا میں چاہتا ہوں تم خوش رہو، بیٹا بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. بچہ کہتا ہے ابو مجھے جو ہے نا آئس کریم چاہیے. آپ کہیں بیٹا بہترین آئس کریم آرڈر کر دی. اور بتاؤ بیٹا تمہیں کیا چاہیے؟ ابو مجھے گاڑی چاہیے. یہ لو بیٹا گاڑی لے لو. اور بیٹا کیا چاہیے؟ ابو میں جوان ہو گیا، مجھے ایک اچھی سی بیوی چاہیے. کوئی بات نہیں بیٹا، ٹھیک ہے بتاؤ کون سی والی چاہیے؟ وہ والی چاہیے؟ نہیں وہ والی چاہیے، چلو وہ یہ والی لے آؤ. یہ سارے ایسی باتیں جس سے ابا اگر انسان کا بچہ ہوگا تو وہ غصہ نہیں ہوگا. میں اس لیے کہہ دیا کہ ابا اس طرح کی باتوں سے بھی آئس کریم کھلانے میں ٹینشن میں نہیں آتے. گاڑی دلانے شادی کی بات کرے گا تو وہ پتہ نہیں غصہ ہو جاتے ہیں کہ پاگل ہو گیا ہے. حالانکہ وہ بھی آئس کریم بھی ایک خواہش کے لیے ہی کھا رہا ہے، گاڑی بھی اس لیے، تو وہ بھی تو اس کی ضرورت ہے نا بھائی. لیکن اس کے ابا کو ایک دم میٹر شارٹ ہو جاتا ہے ابا کا. تو خیر، لیکن انسان یعنی ابا اگر واقعی انسان کا بچہ نہیں کہنا چاہیے، ابا کی توہین ہو رہی ہے اس میں. ابا اگر واقعی ابا ہوں گے. لیکن اب کیا ہے کہ ابا نے کہا بیٹا
میں چاہتا ہوں تمہاری جو بیٹا ضرورت ہے وہ پوری کرنا چاہتا ہوں, بتاؤ تمہیں کیا چاہیے. ابا مجھے چرچ چاہیے. اب ابا کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بیٹا ہم خاندانی لوگ ہیں, تم بھی خاندانی ہو, ایسے مذاق دوبارہ نہیں کرنا. ابا میں مذاق نہیں کر رہا, مجھے کیا چاہیے؟ چرچ چاہیے. یار بیٹا یہ غلط چیز ہے, اور بتاؤ کیا چاہیے اس کے علاوہ؟ ابا مجھے انٹی کو چھیڑنا ہے جا کے, مجھے بیوی نہیں چاہیے. میں ویسے ہی گدھے گھوڑے جیسے کرتے ہیں نا, جب ایک ٹرک ان کے دماغ پہ سوار ہوتی ہے تو گدھا گدھی تلاش کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو ابا ایک محلے میں گدھی ہے جو مجھے پسند آ گئی ہے, بس میں نے وہاں جانا ہے, اپنی ٹرک پوری کرنی ہے. شادی وادی کر کے بیوی بنا کے نہیں لانا, جب تک ٹرک پوری ہوگی کروں گا, اس کے ساتھ ریلیشن رکھوں گا, جب ٹرک پوری ہو جائے گی تو پھر اس کو چھوڑ کے کسی اور. ابا انسان کا بچہ ہوگا تو خوش ہوگا ایسی باتوں پہ؟ جائیدادوں سے آگ کر دے گا, بولے گا یہ میرا بچہ نہیں ہے بھائی, کسی نے غلطی سے میرے کھاتے میں نادرہ میں غلطی سے میں نے نسبتیں دور کرے گا, بھائی میرا اس بچے سے, لوگوں یہ میرا بچہ نہیں ہے, میری بےزتی ہو رہی ہے. خدا کی قسم یہی کام انسان کے ساتھ ہو رہا ہے. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق. اللہ کہتے ہیں بتاؤ, یہ جو ہندوؤں نے بہت سی چیزیں حرام کر لی, عیسائیوں نے بہت سی چیزیں حرام کر لی, اللہ کہتا ہے جو حلال پاکیزہ چیزیں کون حرام کر سکتا ہے؟ تم کہو میں نے پیدا تمہارے لیے, یہ شہد میں نے تمہارے لیے پیدا کیا, یہ جانوروں کا دودھ میں نے تمہارے لیے پیدا کیا, مرغیوں کے انڈے میں نے تمہارے لیے پیدا کیے, اور تمہارے مشورے پر پورے سال مرغی انڈا دے گی, ٹھیک ہے نا, گن پوائنٹ پہ ایسی غذائیں پیدا کرتی جو پورے سال ہی انڈے دینے پہ آ گئی ہے. اور میں نے تمہارے لیے عورت کو پیدا کیا جس سے تم نکاح کرو, اس سے تمہیں محبت ملے گی, لتسکنوا الیہا, سکون ملے گا, محبت ملے گی, تمہارا خاندان اور پریوار تمہارا آباد ہوگا. جعل لکم من انفسکم ازواجا, اللہ نے تمہاری جنس کے جوڑے پیدا کیے تمہارے لیے. وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا, اس سے تمہیں اولاد ملے گی اور پھر بڑھاپے میں نانا اور دادا بنو گے, وہ انجوائے کرو گے, یہ سب تمہارے لیے. انسان ایسا کمبخت نکلا, انسان نے کہا نہ مجھے گرل فرینڈ چاہیے, مجھے بیوی نہیں چاہیے. گدھے گھوڑے والے کام کیے کہ نہیں کیے؟ فرق پتہ ہے کیا ہے؟ گدھا گھوڑا یہ کام ٹائی اور سوٹ پہن کے نہیں کرتا. انسان نے کیا کیا؟ 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں, اور ولاگ بنائی میری گرل فرینڈ ہے, یہ میری کلیگ ہے جس کے ساتھ میں گھومتا ہوں. 3 پیس سوٹ اور ٹائی سے انسان مہذب نہیں بن جاتا. انسانوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے, اللہ کو دھوکہ بولو نہیں دیا جا سکتا. اللہ کی نظر میں کافر کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے, کیونکہ کافر اللہ کے کہے ہوئے اچھے کو اچھا نہیں مانتا, اللہ کے کہے ہوئے برے کو برا نہیں مانتا. اللہ میاں نے کہا یہ میں نے تمہارے لیے دودھ کی نہریں پیدا کی, یہ میں نے تمہارے لیے شہد دودھ پیدا کیا, میں نے تمہارے لیے شہد پیدا کیا. کافر کیا کہتا ہے؟ میں شراب پیوں گا. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں کیا پیوں گا؟ اور اسمبلی سے بل بھی پاس کرا لیا کہ شراب کیا ہے؟ لیگل ہے. اللہ کہتے ہیں بھائی یہ انسانوں والے کام نہیں ہے, یہ انسانوں پہ سوٹ, یہ گندی. دیکھا نا شرابی کے منہ سے آنکھیں کیسی ہوتی ہیں اس کی. دیکھو فلموں کی شرابی اور ہوتے ہیں, ایکچوئل میں شرابی بولو نا اور ہوتے ہیں. فلموں کا شرابی تو ایسا ہوتا ہے آدمی کہتا ہے میں بھی 2 بوتلیں پی لوں, لیکن ایکچوئل میں جب آپ شراب نے دیکھے ہیں نا, یورپ میں بھی دیکھے ہیں, ادھر بھی تھائی لینڈ وائلینڈ میں بھی گیا, تو اتوار کی رات کو میں ایسے ہم لوگ ٹہل کے نہیں نکلے, ایسے پڑے ہوئے ہیں لوگ, منہ سے رالیں ٹپک رہی ہیں, گند بدبو. ایکچوئل میں یہ ہوتا ہے, قتل ہو جاتے ہیں, ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں, جہاز گر جاتے ہیں, پائلٹ نے پی لی, ٹیسٹ ہوتے ہیں پھر بھی بعض دفعہ نکل جاتا ہے پائلٹ. تو پائلٹ جو ہے نا وہ پی کے الٹا ہو گیا, وہ سمجھا کہ جہاز الٹا ہو گیا ہے. حالانکہ خود الٹا ہوا تھا, اس چکر میں اس نے جہاز کو سیدھا کرنے کی کوشش کی, ساری پبلک ہی الٹ گئی. اتنے حادثات ہوتے ہیں نا شرابیوں کے دنیا میں, آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. یہ تو چھپاتے ہیں, دانت توڑ دیا کسی کے, مکہ مار دیا, کوئی اس بھی نہیں بنا سکتے کہ پیوی تھی بھائی اس نے. اس لیے اللہ نے کہا اتنی حلال چیزیں پیدا کی ہیں, گند کی طرف مت جاؤ. ٹھیک ہے تمہیں ٹینشن ہے, ڈپریشن ہے, ہر دنیا میں خوشیاں بھی آتی ہیں, غم بھی آتے ہیں, تو اس کا حل ہے کہ اللہ نے نیند کو پیدا کیا تمہارے لیے, سو جاؤ تم. اور کیا کرو بھائی؟ اللہ سے صبر مانگو, نماز میں دل لگاؤ. آپ نے ٹینشن دور کرنے کے لیے نشہ کرنا, آئس لینا شروع کر دیا, چرس پینا شروع کر دیا آپ نے. پھر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کہے گا اشرف المخلوقات ہے. نہ نہ نہ, پھر آپ کو اللہ اشرف المخلوقات میں داخل نہیں کرے گا. پھر اللہ کہتا ہے میں نے انسانوں کو انسانوں میں پیدا کیا ہے, تم پر بہت سے لوگوں کے احسانات ہوں گے اور تمہارا بہت سے لوگوں سے ریلیشن ہوگا. دیکھو سورہ 5ویں پارے کی پہلی آیت لازمی پڑھو, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا. اسلام جتنا ریلیشن پہ کو ویلیو دیتا ہے نا, غیر مسلم ریلیشن کو اتنی ویلیو نہیں دیتا. غیر مسلم صرف کسٹمر اور آپ کا جو فرینڈ ہے اس سے ریلیشن کو تھوڑی بہت ویلیو دیتا ہے کہ بھائی تھینک یو سے بات کیا کرو, تھینک یو پہ ختم کر دیا کرو. اس سے زیادہ غیر مسلم کی نظر میں ریلیشن کی ویلیو نہیں ہے. ریلیشن تو تمہیں سکھاتا اسلام ہے. کیا ریلیشن سکھایا ہے؟ 5ویں پارے کی پہلی آیت, پہلی یا دوسری آیت ہوگی, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا. نہیں 5ویں پارے کی نہیں, سورہ نساء کی ہے, 4تھے پارے کی میرا خیال ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. سب سے پہلے ریلیشن اپنا اللہ سے مضبوط کرو. کس سے مضبوط کرو؟ انسان ریلیشن چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟
देखो रिलेशन भी इंसान को सुकून देता है कि रिलेशन आपके अच्छे होने चाहिए। हर वक्त लड़ते रहोगे इधर से उधर से भी तो दिमाग डिप्रेशन में जाएगा ना। हर बाप ये चाहता है कि मेरी औलाद का रिलेशन आपस में भी अच्छा हो, महल्ले वालों से भी अच्छा हो। तो वो बताता है ना, बेटा ये तुम्हारी अम्मा है, ये तुम्हारे मामू है, ये तुम्हारी खाला है, ये तुम्हारा अब्बा, मैं तुम्हारा इत्तेफाक से क्या हूँ, अब्बा हूँ, बेटा तमीज से रहना, ये बहन है, ये भाई है, लड़ते नहीं रहना, सबके हुकूक का तुमने क्या करना है ख्याल। तो अल्लाह मियां भी यही चाहते हैं। अल्लाह ने फरमाया वअबुदुल्लाह, सबसे पहले तुम्हारा रिलेशन किसके साथ है, मेरे साथ है, मैं अल्लाह हूँ, मेरी इबादत करनी है। वला तुशरिकू बिही शैआ, माबूद होने में मेरे साथ किसी को शरीक नहीं करना, इबादत सिर्फ मेरी होगी, मेरे अलावा किसी की नहीं होगी। ये रिलेशन गोरा बताता है। ओह माय गॉड, बस इसके अलावा गॉड के साथ कोई रिलेशन गैर मुस्लिमों के पास है ही नहीं। वबिल वालिदैनी ihsana, फिर अल्लाह कहते हैं मेरे बाद सबसे ज्यादा मजबूत रिलेशन किससे होना चाहिए, वालिदैन के साथ। काफिरों ने क्या किया, 18 साल का होते ही अब्बा अम्मा को टाटा करके निकल जाते। आपको पता है जापान में गया था ना मैंने, जापान की ट्रेनें आपको दिखाई, कितनी अच्छी थी कि नहीं थी, और ऐसी खानदानी थी यार, जो सोचा था उससे आगे निकली हूं। ऐसी स्पीड की ट्रेनें और ऐसी टाइम, यानी टाइम ये होता था 3:51 पे पहुंचेगी और 53 मिनट पे दूसरी ट्रेन निकलेगी, तो 53 पे ही निकल रही है, एक एक मिनट नापा हुआ है। लेकिन आप एक बड़ी भयानक चीज है जापान की जो मैंने आपको नहीं दिखाई, जापान के बच्चे अपने माँ बाप के साथ बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। जापान के साइंटिस्ट अपने कंट्री के साथ बहुत अच्छे हैं, जापान के मजदूर अपने मालिक के साथ बहुत अच्छे, लेकिन जापान के बच्चे अपने माँ बाप के साथ बिल्कुल भी अच्छे बोलो नहीं होते, रिलेशन नहीं है। 18 साल का होने का इंतजार करते हैं, जिस दिन 18 साल के हुए अब्बा अम्मा को टाटा किया और मार्केट से शॉर्ट, अब्बा मर रहा है जी रहा है, थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं, जो बहुत पुराने किस्म के होंगे पूछ लेते हैं। लाशें मरने के बाद 3-3 दिन तक बू आती है मां की, फिर पता चलता है यहां कोई बुढ़िया मर गई है। तो अल्लाह ने क्या कहा, मेरे बाद सबसे बड़ा हक किसका है। ये अशरफुल मखलूक बनने का तरीका बता रहा हूं आपको, समझ में आ रही है बात की। जिम जाके तो बड़े डोले शोले बना रहे होते हैं अशरफुल मखलूक बनने के लिए। इस डोलों भाई, डोले बैल के हमसे ज्यादा होते हैं, ये भी करो, मादी जिंदगी को भी फोकस करो, लेकिन इंसान सबसे पहला क्या है, अमल से पता चलता है कि ये अच्छा है या नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते। तो वबिल वालिदैनी ihsana, अल्लाह कहते हैं उसके बाद सबसे बड़ा हक किसका है, बाप और माँ का। ऐसा हक बताया कि उफ नहीं करना उनके सामने, जिल्लत से अपने बाजुओं को झुका के रखना है। ए अल्लाह बुढ़ापे में ओल्ड हाउस में जमा करा दे, ना ना ना, अल्लाह कहते हैं खिदमत शुरू ही कब होगी, बुढ़ापे में होगी। माँ बाप के फजाइल अल्लाह बताता ही बुढ़ापे के बाद है, सही है ना। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुम, अल्लाह कहते हैं बुढ़ापे को पहुंचे फिर ये हुकूक शुरू हो रहे हैं। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में। फिर आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वल जारी दिल कुर्बा, फिर कराबतदार, अब्बा अम्मा के अलावा जो तुम्हारे ब्लड रिलेशन है, जिनसे अब्बा अम्मा के बाद सबसे ज्यादा मजबूत दादा दादी भी अब्बा अम्मा में दाखिल हैं, ब्लड रिलेशन भाई बहनों का होता है। तो इनसे रिलेशन क्या करना है सबसे अच्छा, कैसे। देखो हर एक का अच्छा सलूक दूसरे से डिफरेंट होता है। भाई बहनों से अच्छे सलूक का मतलब यह है कि इनसे कभी कभार मुलाकात और इनकी जरूरत को अपनी जरूरत समझ के पूरा करना। आपकी बहन अगर बेवा हो गई है, उसको जरूरत है, तो ये नहीं कि इंडिविजुअली वो एक लाइफ गुजारेगी, जॉब करो अपना कमाओ, ना 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 ना। उसकी जिम्मेदारी शरअन किस पर है, उसके भाइयों पर। भाई पर लाजिम है कि अपनी आमदन में से उसकी जिम्मेदारी उठाए। इस्लाम में औरत के कमाने का तस्वुर नहीं है, कमा सकती है मजबूरी में, जायज है, लेकिन कुरान से पता चलता है, हदीस से पता चलता है, औरत की तमाम तर जिम्मेदारी अल्लाह ने किसके कंधों पे डाली है, मर्द के। अगर वो नहीं कमा रही है तो कमाना उस पर वाजिब नहीं है, मर्द नहीं कमा रहा तो गुनहगार हो रहा है, कमाना उस पर वाजिब है। और आपकी बहन अगर गरीब है ना, खाने को नहीं है उसके पास, तो आप पर कमाना डबल वाजिब हो गया है, कि अपने लिए भी और उसके लिए भी, क्योंकि वो अब आपके अयाल में आ गई है, आपकी, यानी आप वालल वारिस मिस्लु ज़ालिक कुरान कहता है। तो ये है इंसान बनने के लिए ये सब चीजें क्या है मेरे भाई, जरूरी हैं। फिर कुरान ने कहा वलजारी दिल कुर्बा वलजारिल जुनूबी, जो तुम्हारे पड़ोस में रहने वाला है, कोई भी तुम्हारा, जिससे भी किसी, वसाहिब बिल जंबी, हत्ता के थोड़ी देर के लिए भी अगर कोई तुम्हारे साथ बैठा है तो उतनी देर तक उसका हक उससे ज्यादा है जो आपके साथ नहीं बैठा। मिसाल के तौर पर आप पंखे में आके बैठे ना नमाज में, आपको पता है उधर पंखे की हवा नहीं जा रही, आपके साथ एक बंदा बैठा है, तो कुरान क्या कह रहा है, ये थोड़ी देर तक तुम्हारे साथ है ना, तो तुमने इसका ख्याल करना है। होता क्या है, थोड़ी सी यूं मारा, उसको पुश किया पंखे से, आहिस्ता आहिस्ता उसको उधर को खिसका दिया। जो मार्केट में चल रहा है, सिस्टम जो चल रहा है वो यही चल रहा है ना, पंखे से आहिस्ता आहिस्ता उसको क्या कर दिया, खिसका दिया। हम जब स्कूल में पढ़ते थे ना, डेस्क लगे होते थे, तो वो डेस्क में हम 3 बंदे बैठते थे, तो हमारे बड़े फटे रहते थे ना। अब कोई मोटा आके बैठ जाता था ना, वो जगह 2 आदमियों की घेर रहा होता था, हमारी बड़ी लड़ाई होती, उसको यूं यूं करके धक्का देते, वो बेचारा कहां से मट के जाएगा। ये तो नहीं कि एक कूला घर पे रख के आए, वो एक से बैठे हो। इतनी इतनी बातों पे बच्चों की, जैसे बच्चे लड़ते हैं। तो ये तो टीचर की जिम्मेदारी है भाई, वो समझाए कि जो साथ बैठा हुआ है आपने उसका इकराम करना है,
عزت دینی ہے اس کو, جہاز میں بیٹھا ہے کوئی آپ کے ساتھ, بس میں بیٹھا ہے کوئی آپ کے ساتھ, گھیرنے کی کوشش نہیں کرنی. پڑوسیوں کو دیکھ لو یار, دیواریں دوسرے کی دیوار پہ کھڑی کر دیتے ہیں, اس کے اس طرح سے گھر بنا رہے ہوتے ہیں, اس کی ہوا اور اس کی روشنی مکمل بند ہو گئی. تو باس اس پہ تو بڑا لمبا, یعنی ابھی تو میں یہ حقوق نہیں بتا رہا پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں, لیکن قرآن یہاں کیا کہہ رہا ہے, اگر اچھا انسان بننا ہے تو کسی بھی شخص کا آپ کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی لنک ہے تو جتنا مضبوط لنک ہوگا اس کا حق اتنا ہی زیادہ. اللہ کا لنک اور حق سب سے زیادہ, اس کے بعد ماں باپ کا سب سے زیادہ, پھر اس کے بعد بلڈ ریلیشن میں بہن بھائیوں کا, میاں بیوی کا, پھر اس کے بعد پڑوس کا, پھر کلاس فیلو کا, پھر جو سفر میں آپ کے ساتھ ہے وہ صاحب بالجنبی وابن السبیل, پھر جو مسافر اور اجنبی ہے, آپ کے ملک میں ایک نیا بندہ آ گیا تو اس کو ایسا عزت دو کہ اس کو اجنبیت محسوس نہ ہو. ہمارے یہاں اس کی کھال ادھیڑ لیتے ہیں لوگ کہ نیا آیا اس کو تو پتہ ہی نہیں ریٹ کیا چل رہے ہیں, 50 روپے والا برگر 5000 میں بیچ دیتے ہیں اس کو. تو یہ سارے حقوق اللہ نے بیان کیے ہیں, اسی ریلیشن کو اسلام کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کافر کے پاس یہ ریلیشن بولو نہیں, ان کا ایک ریلیشن ہوتا ہے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, یہ ٹھرک والا ریلیشن ہے, یہ گدے گھوڑوں والا ریلیشن ہے بھائی, اس کے علاوہ کوئی ریلیشن نہیں. تو یہ ہوگا تو اشرف المخلوق بنے گا, ادروائز 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں بڑے اچھے اسٹائل میں تھینک یو نائس ٹو میٹ یو, یہ چیزیں انسان کو دھوکہ دیتی ہیں, اللہ کو یہ دھوکہ. تبھی میں بس آخری بات, آخری جملہ, یہ جو خواتین اپنے شوہروں سے مسلمان خواتین پریشان ہوتی ہیں نا کہ ہمارے میاں وہ اسٹائل سے بات نہیں کرتے جو گورے, اتنی تھینک یو, بھائی گورا وہ حقوق بالکل بھی ادا نہیں کر رہا اپنی بیوی کے جو یہاں ایک پاکستانی مسلمان ادا کر رہا ہوتا ہے. اخلاق اس کو ٹھیک کر لینے چاہیے, لیکن اگر صرف اخلاق ٹھیک کروا کے وہ والے حقوق لے لو نا تو یہ تیار ہے اس کے لیے. یہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں آئندہ تھینک یو بولوں گا, سارے حقوق تم گیس بجلی کا بل خود دیا کرو. پھر دیکھو سب سے پہلے تو میں تھینک یو کی تسبیح لیتے ہوئے گھر میں داخل ہوں گا. مسلمان مرد آج گورے سے عورت کے لیے اچھا نہیں, بہت سے بھی زیادہ اچھا ہے. اللہ عمل سمجھنے کی اور کھوپڑی کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق. Subscribe to Mufti Tariq Masood Clips.